میں نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا فاضل جلیل عالم نبیل، جن کو اکثر آپ ٹی وی پہ بھی ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، آپ وابستہ ہیں پنجاب گروپ آف کالجز بحریہ ٹاؤن کیمپس سے۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ آج جس موضوع پہ آپ لب گشا ہوں گے وہ ہے اسلامی طرز حیات اور اس کی برکات۔ اس موضوع پہ لب گشائی کے لیے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے کہ وہ ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکے ایمان داد مشت خاک را۔ حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق۔ حمد و صلوات کے بعد ادارہ تعلیمات قرآن پاکستان کے جملہ اراکین، معاونین، منتظمین آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد کے لائق ہیں۔ بالخصوص روح رواں مفتی بشیر احمد مجددی صاحب، جن کی کاوشوں اور کوششوں سے الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کے حوالے سے ایک بہترین گلدستہ آپ نے سجا رکھا ہے، جس کی تابانیوں سے آج ہم روشن و منور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادارہ تعلیمات قرآن پاکستان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بہت سی تہذیبیں اور بہت سی سویلائزیشن ایک ایک وقت تک اپنی اپنی حیثیت منواتی رہی۔ یونانی فلسفہ ہو یا رومن امپائر کی وہ بیسک چیزیں ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی انفرادیت کو دنیا کے سامنے رکھا، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں ایک وقت کے بعد اس لیے دنیا کے اعلیٰ ترین مقامات سے غائب ہوتی گئیں، ان کا تعلق صرف مادی وسائل سے تھا۔ جس وقت یونانی فلسفہ اور رومیوں کا الفاظ کی منہ شگافیوں کا اختتام ہو رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان خوبیوں کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے متعارف کرایا، جس اسلامی طرز حیات کو ایک عرصہ تک اپنانے کے بعد مسلمانوں نے پوری دنیا کے سامنے اپنی انفرادیت کو بھی واضح کیا اور اس کی برکات پورے عالم کے سامنے واضح ہوئی۔ یاد رکھیے، کسی بھی معاشرے کی مضبوطی اس کے نظریات سے ہوتی ہے۔ اگر معاشرہ نظریاتی طور پر مضبوط ہو تو وہ معاشرہ کبھی بھی اغیار کی سازشوں کی وجہ سے اپنے افکار میں فکر و نظر اور شعور و ادراک کی باغپن اور ان کیفیات سے کبھی بھی انحطاط اور زوال کی طرف نہیں آتا۔ اسلام نے اس طرز حیات کو ذکر کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی ہستی کو کامل نمونہ کے طور پہ عطا کیا کہ جن کے بارے میں ارشاد ہوا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا اسلامی طرز حیات پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں جو آپ نے ایک ٹیم تیار کی،
یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو غیر متزلزل یقین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل بھی آئی تو حضرت سمیہ نے جام شہادت تو نوش کر لیا، اپنے محبوب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. حضرت بلال مصیبتوں اور تکالیف سے گزرتے گئے، آنکھیں بند ہیں اور احد احد کی صدائیں ہیں. یہی وہ طرہ امتیاز تھا جب ایک خطہ ارض مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اسلامی طرز حیات کو متعارف کرایا جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھ کے پیغام دیا کہ معاشرے جب بھی بنتے ہیں تو اسلام کا سیکریٹریٹ ایک مسجد ہوگا، اور اس مسجد کا جو پیغام ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہترین طور پر اس کی راہوں کو ہموار کرنے والا ہوگا. یہی اسلامی طرز حیات جو آج میرا موضوع سخن ہے، اس کو اپنا کر ہم اپنے ماضی کو بھی تابناک دیکھتے ہیں، ہم اپنے حال کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، ہمارا مستقبل بھی اسی وقت تابناک ہوگا جب ہم اسی اسلامی طرز حیات کو اپنائیں گے. تو گرامی قدرات، یاد رکھیے بڑے بڑے معاشرے صنعتی اور مادی ترقی کے اندر آگے بڑھ گئے، لیکن وہاں روحانیت کے اثرات نہ ہیں، اور روحانیت سے جو معاشرہ خالی ہو جائے پھر وہ معاشرہ آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جاتا ہے، آہستہ آہستہ پستی کی طرف جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ دیا، وہ اخلاقی اقدار ہو یا آداب زندگی ہو، وہ عبادات کے اصول ہو یا طرز معاشرت ہو، وہ اسلام کا نظام عدل و انصاف ہو یا معیشت کی مضبوطی کے لیے عطا کردہ قوانین معیشت ہو، وہ معاشرت کے باقاعدہ اصول ہوں یا سوشل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہو. جس وقت ہم اسلام کے زاویہ نگاہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے ریلیجس ویلیو سے لے کر اکنومیکل سسٹم، سوشل سسٹم، یہاں تک کہ پولیٹیکل سسٹم سے لے کر ڈیفینسو کے وہ انداز ذکر کر دیے. دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا سسٹم اور نظام نہیں. یہی وہ اسلامی طرز حیات تھا. وہ صحابہ جو کبھی میدان عمل میں اتر کر ایک مجاہد اور غازی کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اور وہی میدان عمل سے جس وقت اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو جہاد اکبر کی طرف آتے ہوئے اپنے تزکیہ نفس میں اس اعلیٰ منصب پہ فائد ہو گئے کہ اغیار بھی دیکھ کے جن کو کہنے لگے دنیا میں اگر کوئی قول و فعل کے لحاظ سے پابند انسان ہے تو وہ فقط سچا مسلمان ہے. اسی وجہ سے ہمارا ماضی اتنا تابناک ہے کہ ہمارا طرز حیات، ہمارا طرز بود و باش، ہمارے رسوم و رواج دنیا کے تمام فلاسفر کو اور ان کی فلسفیانہ موشگافیوں کو کچلتے ہوئے اسلام کی عظمتوں کو پوری دنیا کے سامنے منوا لیتے ہیں. اسی وجہ سے آدھی دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچا دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور پھر اسی طرح یہ چلتا ہوا گرامی قدر حضرات، یہ معاشرے کے اندر اپنی تابانیاں بکھیرتا ہوا آج ہمارے معاشروں کی طرف منتقل ہوا. اسلامی طرز حیات کی برکات کیا ہیں؟ دور فاروقی کا جائزہ لیجئے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معیشت کا نظام بھی مضبوط کر دیا. وہ مسلمان جو پہلے اس حالت میں تھے کہ باقاعدہ طور پر ان کے کاروبار اور معیشت کا نظام مضبوط نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کی ذات میں سچائی بھی جھلکتی ہے، امانت داری بھی جھلکتی ہے، دیانت ان کا طرہ امتیاز ہے، ایفائے عہد ان کی زندگی کا حصہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ساری کی ساری چیزوں کی رہنمائی کرنے والی ہے. یہی اسلامی طرز حیات تھا جس کی وجہ سے اغیار بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف سے متاثر ہوئے اور اسلام کے دامن کی طرف جھکنے لگے.
حضرت مولا کائنات شیر خدا امیر المومنین اگر عدالت میں انصاف کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ایک یہودی کے ہاتھ میں جب زرہ تھماتے ہیں، اس نے یہ کہتے ہوئے آپ کے قدموں میں زرہ رکھ کے کہا، جس دین کے اندر ایک حاکم وقت اور ایک عوام کے درمیان انصاف کا اتنا کڑا معیار ہے، دین اسلام ہی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کی ان عظمتوں کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ وہ برکات تھی اسلامی طرز حیات کی جن کو اغیار نے بھی تسلیم کیا اور مانتے ہوئے اسلام کے دامن کی طرف جھکنے لگے۔ آج ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، آج اسلامی طرز حیات کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آج نہ بچوں کی وہ تربیت رہی، نہ بیٹیوں کو وہ حیا کا دست دیا گیا، نہ نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلامی عظمتوں کو بٹھایا گیا۔ آج نوجوان فنون تو حاصل کرتے ہیں، علم سے پیچھے ہوتے گئے، تربیت کا سسٹم ختم ہوتا گیا۔ جس قوم کے اندر اچھل کود اور اپنے سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے فیمس ہونا اور مشہور ہونے کا ایک جذبہ بیدار ہو جائے، پھر اس قوم کے اندر علم اور جو لوگ منصب علم پر فائز ہو کر اعلیٰ مسندوں تک پہنچنے والے ہیں، پھر اس معاشرے میں ان کی قدر نہیں رہتی، پھر وہ معاشرہ ڈی ویلیو ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے بھی جا کے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، میں نے برٹش میں بیٹھ کر لا کیا اور برسٹر کی ڈگری لی۔ اقبال سے کسی نے کہا آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات میں بھی صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہو۔ علامہ پکار اٹھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف، میری آنکھ میں مدینہ کا سرما تھا اور محبت رسول میرے پیش نظر تھی۔ اس لیے اقبال نے کہا میں نے اگرچہ یورپ میں جا کے پڑھا، ڈگری وہاں سے لی، لیکن مسلمانوں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، اسلامی طرز حیات ہی اپنانا، نہ کر اندازہ افرنگ کا اس کتاب ناکی سے، بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی برا کی۔ اقبال نے کہا چمکتے چہرے نہ دیکھو، یہ تو اسی طرح ہے جیسے یہ فانوس اور لائٹ ہیں جن کے پیچھے بجلی ہے، جو آن ہونے کے لیے اور اپنی کرنیں بکھیرنے کے لیے بجلی کے محتاج ہے۔ کہا مومن تو وہ ہے جو اپنے اندر وہ توانائی رکھتا ہے جس کو بجلی کے کرنٹ کی ضرورت نہیں۔ جب باریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مومن کا ترہ امتیاز سب سے جدا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ماں بما چکرد۔ اقبال نے کہا اے سوز و درد سے خالی ہونے والے مسلمان، اے اسلامی طرز حیات کو چھوڑ دینے والی بیٹی، اس بات کو دل سے سن، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ماں بما چکرد۔ تجھے کیا پتا تیرے ساتھ غیروں نے کتنا بڑا دھوکہ کر دیا۔ عصر ماں مارا عزم ماں بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ آج ہمیں اس طرح کی ظاہری چیزوں کو دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی دور کر دیا گیا۔ اقبال کہتے ہیں جب میں نام لیتا ہوں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شرم سے پانی ہوتا ہوں، اس لیے کہ جب اسلامی طرز حیات نہ ہو تو پھر زبان پر ان پاکوں کا نام کیسے آئے۔ چون بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید اے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند در، تا ندارد از محمد رنگ و بو، از درود خود میالہ نام او۔ کہا جب تک اپنے دل میں غیروں کی محبتوں کے بت نہیں توڑ لیتا تو پھر اس زبان سے اس پیارے محبوب کا نام بھی نہ لے۔ ہمیں اپنے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دوبارہ سے بیدار کرنا ہے۔ اسلامی طرز حیات ہمارے رسوم و رواج میں، ہماری زندگی کے اعمال میں، ہمارے نظریات، افکار، عقائد اور تمام زندگی کے اندر جھلکتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے۔ ایک مسلمان بیٹی جب نکلے تو اس کا پردہ بتائے یہ مسلم بیٹی ہے کہ جو اپنے آقا کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے۔ اگر آج ایک نوجوان نکلے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ترہ امتیاز
اس کے پیش نظر ہو کہ جو موتا میں بھی کھڑے ہوں تو اپنے ہاتھ سے 9 تلواریں توڑ کر بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کی عظمت اور بقا اسلامی طرز حیات کو اپنانے کے ساتھ ہے۔ گرامی حضرات، اختتام کی طرف چلتے ہوئے یہی بات آپ کے پیش ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو نکالا جائے۔ اقبال نے کہا وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ یہ پلان تیار ہوا جس کے تحت مسلمانوں کی سوچ فکر کو بدلنے کے لیے مختلف مقامات پر انسان کو طرح طرح کے ایسے معاملات میں ڈالا گیا کہ ان کی معیشت، معاشرت، سوچ، فکر اور تمام کے تمام معاملات اسلام کے معاملات سے ہٹنے لگے۔ ہم ماڈرنٹی کی طرف چلے گئے، ماڈرنزم سے چلتے ہوئے ہم ویسٹرنزم میں چلے گئے۔ آج ویسٹرنزم ہمارے گھروں کی دہلیز تک پہنچا۔ آج ایک لڑکا اور ایک لڑکی فیشن کرنا اپنے لیے ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو آج کے دور کے تقاضے کے مطابق چلانے والا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان بیٹا اور بیٹی سنے، ہماری کامیابی آگے بڑھنے کی طرف نہیں، اپنے ماضی کی طرف دیکھنے کے ساتھ ہے۔ جہاں جابر بن حیان نظر آتے ہیں جو اتنے بڑے کیمسٹ ہیں کہ جن کی تاریخ کو دیکھ کر بڑے بڑے انگشتے بدندار رہ گئے۔ ابن ہیشم کو دیکھیے، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، میتھمیٹکس ہو، اسلامی ریاست میں مسلمان سائنسدان آپ کو سب سے پہلے نظر آئیں گے، کیونکہ تحقیق ہمارا وطیرہ ہے، ریسرچ ہمارا کام ہے۔ آج ہم نے ریسرچ اور تحقیق کو چھوڑا تو پیچھے چلے گئے۔ یہی اسلامی طرز حیات ہے۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، اسلام کہتا ہے تدبر کرو، اسلام کہتا ہے تفکر کرو۔ آئیے ہم آج کے اس کانفرنس میں ادارہ تعلیمات قرآن پاکستان کے توسط سے آپ کے سامنے یہ درد رکھنا چاہتے ہیں۔ اسلامی طرز حیات اپنے بچوں کی تربیت ابتدا سے لے کر تعلیم کے اعلیٰ مراحل تک پہنچاتے ہوئے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کیجئے۔ اپنے گھروں کا ماحول ایسے بنائیے کہ اسلامی طرز حیات بچے کو کہنا نہ پڑے، بچہ دیکھتا ہے اور اپناتا ہے۔ آپ کہتے کچھ ہوں گے، کرتے کچھ ہوں گے تو کبھی بھی آپ کی اولاد اسلامی طرز حیات نہ اپنائے گی۔ جب آپ کر کے دکھائیں گے تو پریکٹیکلی پرفارمنس ہی کسی کے ذہنوں کو اجاگر کرنے کے لیے ممید و معاون ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بار و بار در گوشائے دامان اوست۔ کہا جس کے دلوں میں سرکار کی سچی محبت آ جائے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ اس قوم کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کا امر کیا ہوگا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی طرز حیات اپنانے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ جی، یہ تھے محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب جو خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔